تو سوال میں آپ کو بتاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں زنا عام ہو چکا ہے. اور زنا صرف ٹاپ لیول پہ نہیں، مطلب آنکھوں کا زنا جو کہ آپ یوزولی مارکیٹ اور مالز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کانوں کا زنا، 10,000 غلط چیزیں سنی جا رہی ہوتی ہیں زبان، لائک ہر زنا کے لیول ہوتے ہیں، تو اس کی بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح اور غلط جیسے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ اسکول میں اٹھنا بیٹھنا. اب یہ کیونکہ ڈیفینیٹلی بہت عام ہو چکا ہے، ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر لیا ہے. بٹ سچ بات یہ ہے کہ دس از ان ایکسیپٹیبل. دس از ان ایکسیپٹیبل آن دا فیکچوئل لیول. آپ اس کو سوشل نارمز میں کسی بھی جگہ پٹ ان کریں، بٹ جب ایک بات اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا تو وہ حرام ہے، اس میں ہماری کوئی رائے نہیں چل سکتی. اور اسی طرح ٹک ٹاک پر غلط ویڈیوز آتی ہیں. جو لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے سامنے ہو رہے ہیں. جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں تو ہم ان کو کیوں منع نہیں کر سکتے؟ چاہے منہ کے ذریعے ہو یا ہاتھ پیر کے ذریعے ہو، یا ہمیں جہاد کرنا چاہیے. مفتی صاحب، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور ہمارا ان کے ساتھ کیا رد عمل ہونا چاہیے، وضاحت فرمائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ بہت میں اتنے اچھے الفاظوں میں سوال یہ نہیں کر سکتا. میں نے بہت الیبریٹو اور بڑا ٹوٹا پھوٹا سوال کیا تھا مولانا صاحب نے. انہوں نے اس کو ہی ایکچولی کلوز دا ہول اوشین انٹو اے اسمال باکس. انہوں نے بڑی بریوٹی کے ساتھ کام لیا ہے اور یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے. آپ سمجھیں کہ اس میں ہر دن مجھے ایٹ لیسٹ یہ چیلنج آتا ہے، اپنے ساتھ آتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ آتا ہے. اور آپ جب مال چلے جائیں، آپ کسی سڑک سے گزر رہے ہوں، ماشاء اللہ سے پاکستان کا جو ایک پیتھ وے، پاکستان کی پوری دنیا کا ایک جو پیتھ وے ہے، اٹس گوئنگ ٹوورڈ I don't know what word you would give it, like liberalism or whatever word you want to give it, کہ things are becoming quite open than they should be, right? فریڈم آف اسپیچ کو ایک الگ ہی جگہ پہ لے کے جایا جا رہا ہے، اور اس کو لائک چھری سے آپ فروٹس بھی کاٹ سکتے ہیں اور چھری سے آپ کسی کا مرڈر بھی کر سکتے ہیں. تو فریڈم آف اسپیچ اور لبرلزم بڑے مزے کی چیز ہے، زبردست چیز ہے، بٹ اس کو کسی اور طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے. تو آپ کو یہ سوال بنتا ہے، یار جب کوئی چیز میرے سامنے ایسی ہو رہی ہو تو ہاؤ وڈ آئی بی ایبل ٹو اسٹاپ اٹ، رائٹ؟ اور میں کس حد تک جا سکتا ہوں اور مجھے کہاں تک روکنا چاہیے اور کہاں تک میرے اوپر اللہ کی پکڑ ہو جائے گی کہ اگر میں اس کو نہیں روکوں گا. تو اس پہ مولانا صاحب کا جواب آیا. جو سوال میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ کس طریقے کا تھا، جواب اس طریقے سے آیا ہے. مولانا صاحب نے اپنے ہینڈ ریٹن سے جواب لکھا ہوا ہے، اینڈ یہ حدیثیں اور یہ قرآن کی ریفرنسز ہیں، اور یہ یہاں پہ دارالفتہ کی اسٹیمپ ہے، اور اس میں فتویٰ نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو فتویٰ نکلا یہ کس قسم کا ہے اور کیا نمبر ہے اور کیا اس کی ڈیٹس ہیں. اور یہاں پر آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ فتویٰ ختم ہوا ہے، اینڈ رائٹ اوور ہیئر جن مولانا صاحب نے فتویٰ دیا ان کے سگنیچرز تو ہیں ہی، بٹ اس کے ساتھ ساتھ 3 الگ مفتی حضرات کے سگنیچرز ہیں اس کے اوپر، اٹیسٹنگ کہ واٹ ایور دی ادر مفتی سیڈ از دا رائٹ تھنگ. تو 4 آپ کے پاس جہاں سمجھے سجیشن یا ایڈوائسز جمع ہو جاتی ہیں تو وہ ایک چیز جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. دیٹ از سم تھنگ دیٹس گڈ. ناؤ لیٹس گیٹ ٹو the answer, right? The answer over here is الجواب الحامدن و مسلین. واضح رہے کہ شریعت مطہرہ نے حرام اور ناجائز کاموں سے جس طرح ہر مسلمان کو خود بچنے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی دوسروں کو بھی منکرات اور ناجائز کاموں سے روکنے کا حکم دیا ہے. لہذا ہر شخص مکلف ہے کہ اپنی اولاد، ماتحتوں اور ان تمام لوگوں کو ناجائز کاموں سے روکے جو اس کے دائرہ اختیار میں آتے ہوں. البتہ وہ مواقع جہاں پر کسی فرد کے لیے کسی غیر شرعی کام سے روکنا ممکن نہ ہو، یا روکنے کی صورت میں فتنہ و فساد کا خدشہ ہو، تو وہاں حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان منکرات کو روک کے معاشرے کو بے راہ روی سے بچایا جا سکے. بہت ہی زبردست خوبصورت جواب دیا ہے. کنفیوژن ہی کلیئر کر دی کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اپنے سرکل کا خیال رکھیں، آپ اپنے سرکل کے مالک ہیں. مالک سے مراد یہ ہے کہ لیڈر ہیں. سرکل سے مراد آپ کا سب سے پہلے ہوتا ہے آپ کی امیڈیٹ فیملی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، رائٹ؟ اور آپ کے والدین بھی اگر وہ
ایک ایج پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ ان سے اور محبت سے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں رائٹ. لیکن اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے اوپر آپ کا ایک حد تک جبر بھی ہوتا ہے جس میں آپ ان کو تجاوزات کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں, تھوڑا سا آپ ان کے ساتھ فورس, فزیکل فورس نہیں لیکن آپ ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی ایک وربل فورس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اگر وہ اس چیز کو اس طریقے سے نہیں مانتے. کہ جو اجازت دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کیونکہ آپ کا ایک رشتہ ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, اور یو آر دا لیڈر آف دا فلاک. اور جہاں تک آپ کے فیملی ممبرز یا فرینڈس کا ہے تو وہاں پر ایک ایز ہوتی ہے, وہاں پر ایک آپ کے ساتھ اس طریقے کا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کوئی چیز بولو تو وہ آپ کا کہا سمجھ سکتے ہیں. پلس دیر از بینیفیشیل انوائرمنٹ, اور آپ کے پاس ایک بڑا زبردست موقع ہوتا ہے کہ اس بات کو آپ لمبا بھی کر سکیں اور بعد میں کوئی موقع ڈھونڈ کے اس کو بات کر سکیں. تو رشتے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے تھوڑی زیادہ بات کر سکتے ہیں. بٹ مولانا صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ سوسائٹی میں ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں then you have to be very careful. You have to leave it to the current government, right? اور یہ مولانا صاحب نہیں کہہ رہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر جو احکامات رکھے ہیں اس سے یہ ہمارے پاس صورتحال جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے, and that's how it becomes clear for us. تو اس میں انہوں نے بڑا اچھا بتایا کہ اس صورت میں خاص طور پہ ہم لوگوں کو خیال رکھنا ہے کہ فتنہ و فساد کا خدشہ ہو تو آپ اس سے ہٹ جائیں. اور آئی بلیو کہ ایول جو اتنا